للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه وحبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی سورہ النحل جو کہ 16 نمبر سورہ ہے اس کی ایک آیہ مبارکہ کے الفاظ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے جو نظام قائم فرمایا تو اس میں اہم ترین ایک سلسلہ راستہ بتانا، راستے کے راہبر مہیا کرنا. تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صاف ستھرا، سچا، سیدھا راستہ بتانے کا اہتمام فرمایا. کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے اور نسل انسانی میں سے بہترین نفوس قدسیہ ان کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اہتمام فرمایا. گزشتہ خطبے کے اندر ضمنی چند ایک جملے جو یہ آئے تھے ان کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم عبادت کے لیے نماز کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں نے بتایا تھا کہ عبادت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کر جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ عبادت ہو گئی. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور وہ میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی کہ اللہ صرف مسجدوں میں نہیں ہے، اس کی حاکمیت
پوری کائنات کے پر محیط ہے. لہذا ہم جہاں بھی ہوں گے کسی بھی جگہ پر کسی بھی حالت میں تو اللہ کی حاکمیت، اس کی الوہیت اور اس کی ذات صفات، وہ سارے جلوے جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کی حکومت اور اس کی سلطنت سے ہم باہر نہیں جا سکتے. تو جہاں بھی ہیں ہم اس کے بندے ہیں. اور عبادت کا معنی بھی بندگی ہے. اس کی بندگی کا کیا مفہوم ہے کہ ہر لمحے ہر سانس کے اندر جو بھی ہمارا اختیاری اور شعوری زندگی گزرتی ہے اللہ کے احکام کے مطابق اس کو گزارنا، اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنا کردار جہاں بھی ہیں جس حالت میں بھی ہیں تو وہ اللہ کے اس کا نام ہے عبادت. اس کی حاکمیت اور اس کی سلطنت ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ ہماری دنیا داری کے نظام کے اندر کیا ہے کہ ایک ریاست، ایک ملک، اس کا جو حاکم ہوگا تو وہ اس ریاست کی حدود تک اس کی حکومت ہوگی، آگے دوسروں کی حکومتیں. اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. وہ جو ہے نا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ایک سوالیہ انداز کے اندر بات جو ہے وہ سمجھ. تو یہ بھی نماز بہترین عبادت ہے جو روزانہ بندے کا اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیتی ہے. تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ آتی ہے. اور سورہ فاتحہ کے دو اشارات جو کیے تھے وہ آج کے مضمون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کہ پہلے تو رب نے دکھا دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، جب میرے حضور آؤ تو اچھی طرح پاک صاف ہو کے طہارت پاکیزگی یہ شرط ہے. شرط ہوتی ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے. تو جو ہے نا کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو نماز کی انٹری ہو جائے تو پھر تو کچھ نماز میں داخل ہونے سے پہلے وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کو شرط کہتے ہیں. تو شرط اگر ایک بھی نہیں پائی جائے گی لا فات الشرط و فات المشروط، شرط اگر پہنچ جائے تو مشروط نماز میں داخل ہونے سے پہلے رکھنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو لانا. پاک صاف ہو کے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جس جگہ پر نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو، طہارت کرنی. اللہ فرماتا ہے اچھی طرح پاک صاف ہو کے میرے حضور آ کر عبادت اب شروع ہوئی. اور شروع بھی کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اور بھی ضمنی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے کہ ہم مشینی انداز کے اندر سارے کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کلمات پڑھنے کے ہیں. نماز کے اندر کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے. قیام کیا گیا، رکوع کیا گیا، سجدہ کیا گیا، یہ کرنے کے کام ہیں. اور کچھ پڑھنے کے ہیں. اللہ اکبر سے شروع کرو. اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ میں کر رہا ہوں کہ ایک ہے مشینی انداز کے اندر وہ افعال اعمال کو دہرانے، ایک ہے سمجھ کر جو ہم کہہ رہے ہیں
جو ہم کر رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو جس بندے نے اللہ اکبر سوچ سمجھ کر کہہ دیا، سمجھ لیا نا، نہ ہوتا ہو اینما تم جس طرف بھی غور کرو گے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے، صفات کے جلوے جو ہے موجود، چاہے اپنے اندر جھانک لو اور چاہے کائنات کے اندر باہر دیکھ لو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اقبال نے ایک انداز کے اندر یہ بات سمجھائی، اپنے من میں ڈوب کر، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَهُوَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات کے صفات کے جلوے تمہارے اندر موجود ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تیری اپنی جو خود شناسی جو ہے وہ جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اپنے اللہ اکبر سے کام شروع ہو رہا ہے۔ تو جب نماز ہم کہ بہت ساری رکعتیں ایسی ہیں جن کے اندر سبحانک اللہ نہیں ہوگا، سبحانک اللہ ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا پڑھتے ہیں، وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے، سبحانک اللہ پہلی رکعت میں ہے۔ یا اگر سنت غیر مؤکدہ ہم پڑھ چار پہلی ہیں یا عشاء کی چار پہلی سنتیں سے پہلے، وہ جب سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے تھے تو اس کی تیسری رکعت کے اندر پھر سبحانک اللہ آئے گا۔ ضمن ایک فقہی مسئلہ بھی بعض دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا، اگر دو سے زائد رکھتے ہیں، دو رکعتوں کے بعد زیادہ آگے آتا ہی ہاتھ میں بیٹھنا ہے، تو اب تو ہوا رسولو درمیان والے اتحیات میں پڑھ کے تو ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ ہوگی، عشاء کی پہلی اور عصر کی پہلی چار سنتیں، تو اب دو و رسولو پڑھ کے نہیں کھڑے ہو جانا، بلکہ درود شریف بھی پڑھنا ہے اور بعد میں دعا بھی پڑھنی ہے، جسے عام طور پر ربی جلنی ہم پڑھتے ہیں، تو یوم یقوم الحساب جسے کہتے ہیں عوامی زبان میں، تو یوم یقوم الحساب تک جانا ہے۔ درمیان والا تحیات جو ہے وہ عبدہ و رسولو پڑھ کے نہیں کھڑے ہو جانا، سنت غیر مؤکدہ میں۔ عشاء کی سنتیں یہ مسئلہ بڑے بڑے بابے اماں پرانے نمازی ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ساری عمر ایسے ہی گزار لیتے ہیں، مسائل بھی معلوم کیا کریں، جو نہ معلوم ہو تو وہ پوچھنے کے اندر کہتے ہیں جی شرم آندی ہے، شرم آندی ہے کہ مولوی صاحب کہنے گے کہ لو اینا بڑا بوڑھا ہو گیا تیاری یہ نہیں پتا کہ بھی شرم، اس سے پوچھنے سے شرم نہیں آنی چاہیے، شرم اس بات سے آنی چاہیے کہ اتنی عمر گزر گئی ہے تو مسئلہ معلوم ہی، نمازیں جو ہے وہ پھڑکائے جا رہے ہیں جی، تو نمازوں کو پھڑکانا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت خشوع و خضوع تمام احکام اور حکمت۔ تو اب بتائیے رہا تھا کہ ایسی رکھتے ہیں جن میں سبحانک اللہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح الحمد شریف جب پڑھ لی تو فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے فرضوں کی، اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھنی،
فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف الحمدللہ سے لے کر وللضالین تک۔ مسئلہ یہ بتانے لگا تھا جس کے ضمن کے اندر یہ دو مسائل آپ کو اور بھی عرض کر دیے، یہ بتانے لگا تھا کہ ایسی رکھتے ہیں جن میں قرآن کریم کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ہوگی، ایسی رکھتے ہیں جن کے اندر ثنا سبحانک اللہ نہیں ہوگا، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے نفل پڑھ رہے ہوں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ضرور آئے گی۔ اس کی اب اہمیت کا پتہ چل گیا اس پہلو سے بھی کہ کوئی رکعت ایسی نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ آئے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کتاب کی یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو رب کہتا ہے کہ میری عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے سامنے آؤ تو منگتے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیے بڑی اہم، رب کو اپنے منگتے بڑے پسند ہیں۔ جتنا بڑا کوئی منگتا بن جائے گا نا رب کا، رب کی بارگاہ میں سوالی بن جائے گا، رب اتنا ہی زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ دنیا داری میں یہ نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی ہماری مشکل آسان کر دی، کوئی کام ہمارا کر دیا، کوئی ایسا مسئلہ تھا جو اس نے حل کر دیا، یا ہم اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر گئے، اس نے ضرورت جو ہے وہ آپ کی پوری کر دی، تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچویں مرتبہ، تو وہ اگر زیادہ وسیع ظرف ہے تو زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے تو اکثر طبیعتوں کے اندر یہ ضرور ملال آ جاتا ہے کہ پیچھے ہی پہ گیا ہے، لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ لیکن میرے رب کریم کی ذات، وہ رب کریم، وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جتنی مرتبہ زیادہ جاؤ گے وہ اتنا زیادہ راضی ہوگا۔ تو رب کو اپنے منگتے بڑے پسند، رب کے منگتے بن جاؤ۔ اور جو رب کا منگتا بن جاتا ہے وہ دنیا بھر کی محتاجیوں سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، اور لوگوں کے وہ اتنی زیادہ وہ معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو وہ اب مانگنے والے جو ہیں ان کا دنیا میں جب ہے ہم اسلوب دیکھتے ہیں، منگتا آتا ہے دروازے کے اوپر، وہ تعریفیں کرتا ہے، تم سخی، تیری جد سخی، کیا مطلب کہ مجھے کچھ دو، میں ضرورت مند ہوں، تعریفیں کرتا ہے۔ رب نے بھی سورہ فاتحہ میں یہ ہمیں سمجھایا کہ میری بارگاہ میں آؤ صاف ستھرے ہو کر۔ صاف ستھرے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے قیمتی کپڑے پہننے ہیں، نہیں، سادہ لباس بھی ہو، معمولی سا لباس بھی ہو، لیکن پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آگے چہرہ دھویا ہوا ہے، آزاد دھوئے ہوئے ہیں، غسل کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، اور اب میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ عاجزی سے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ پسند وہ عاجزی۔ رب کو تکبر پسند نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی کہے کہ میں، یہ سب سے پہلی میں جو ہے یہ ابلیس نے کی تھی۔ اللہ کے سامنے سب سے پہلی کا ہم کہتے ہیں نا، اور میں یہ کر دیا گا، میں وہ کر دیا گا، تو مینوں جاندا نہیں، ہوتے ہیں نا یہ عام ہماری زندگی میں یہ جملے آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سماج کے اندر۔ تو آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ پنجابی زبان میں پھنے خاں، اللہ کی ذات اسے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ عاجزی۔
سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ کائنات کے اندر کس کا ہے؟ اللہ کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی ہے نا، اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام، مرتبہ، عزت، وقار کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب معراج پہ تشریف لے گئے، سب سے زیادہ بلندی تو وہ ہے نا جہاں کسی کا وہم و گمان نہیں جا سکتا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوئے. تو وہاں پھر ایک منقولات کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حبیب، دوست جب دوستوں سے ملنے جاتے ہیں تو تحفے لے کر جاتے ہیں، تو میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ مولا وہ تحفہ لایا ہوں، تو ساری جہان کا، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ تیرا پیدا کردہ ہے، اور تو نے سب کچھ بنایا، تیرے قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہے. وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے. ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں؟ بات سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا گیا. وہ تحفہ زیادہ قابل قدر ہے جو کسی کے نہ پایا جاتا ہو، کیا جائے. اب پاس میں آج جب میتھی کا تحفہ لے کر قدر کسی کے پاس نہ ہو تو اس کو پیش کیا جائے. تو مولا ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے خزانے کے اندر نہیں ہے. کیا ہے؟ انا عبدو کا خادم. مولا میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے، عاجزی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. انا عبدو کا خادم، میں تیرا عاجزی کرنے والا بندہ ہوں. اس گفتگو کے اس حصے سے جو بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ عاجزی، اور جو کہنا میں، رب کہتا تو کچھ بھی نہیں. تو جو یہ کہے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، خطا کار بندہ ہوں، رب کہتا ہے آجا. تجھے اگر اپنی خطا کا، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا احساس ہے، ندامت ہے، تو یہ ندامت جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کے ہاں ندامت کا اظہار، پشیمانی. اگر انسان جو ہے مرکب من الخطا والنسیان، یہ بھول چوک کا پتلا ہے، اس نے غلطیاں اس سے ہو بھی جاتی ہیں اور کر بھی لیتا ہے. سہون بھی غلطی گناہ ہوتا ہے اور جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے. کیسی ہی غلطی گناہ کیوں نہ ہو، اس کی توبہ. آ جا، صرف اتنی عاجزی کر لے، اوہو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. افسوس آ گیا نا، اپنے غلطی گناہ کے اوپر افسوس آ گیا، اور وہ افسوس جو ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہو، ندامت ہو رہا ہو، نادم ہو رہا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی 2 قطرے آنسوؤں کے بھی ٹپک پڑے تو بس سمجھ لو کہ کام بڑھ گیا. جہنم کے شعلے، جب کوئی مومن اور مومنہ، جب کوئی بندہ اور بندی اللہ کے حضور اپنی خطاؤں کے اوپر نادم ہو کر عاجزی کے ساتھ رو پڑے، معافی مانگے، جہنم کے شعلے جو ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان قطروں سے، یہ جو آنسو کے قطرے ہیں ان سے مجھے بچاؤ، یہ میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے اس موضوع پر کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، ارک انفعال جو شرمندگی کا ایک پانی جو ہے وہ آنکھوں سے بہا ہے، آنکھوں کے چشموں سے جو آنسو ٹپکے ہیں، تو رب یہ کہتا ہے کہ بندے یہ تیری طرف سے میرے لیے موتیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، رب ان کو موتیوں کو پسند کرتا ہے۔ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو اور سب سے پہلے میری تعریفیں کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری اس کی تعریفیں ہوں گی۔ آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں صرف، اور تجھ سے ہی حقیقی مددگار بھی تو ہے، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ جو عارضی اسباب اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، نظام اس نے یہی بنایا ہے، نظام یہی بنایا ہے۔ اس کے ناموں میں ایک نام ہے مسبب الاسباب، اسباب اور ذرائع اور وسیلے پیدا فرمانے والا، اسباب مہیا کرنے والا۔ ہم سب کا رازق، پوری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ وہ کسی کو روٹی ایسے نہیں ہاتھ میں آ کے پکڑاتا، اس نے ذرائع بنائے ہیں، وسیلے بنائے، وسیلوں سے، یہ اس کا نظام ہے۔ لیکن حقیقی طور پر چاہے ہم کسی سے، مخلوقات میں سے کسی کے پاس اپنی ضرورت لے کر اور ضرورتیں لے کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا نظام جو ہے وہ قدرت نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی وہ ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، طبیب کے پاس جا رہے ہیں، مستری کے پاس جا رہے ہیں، وہ مزدور کے پاس جا رہے ہیں، تو ان سے ہم اپنی مختلف ضروریات جو پوری، یہ اسباب ہیں۔ لیکن یہ اسباب پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ یہ ہے۔ بظاہر تو وہ اب کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب جو ہے، ڈاکٹر فاروقی صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے جی، تو وہ ڈاکٹر فاروقی صاحب کے ہاتھ میں شفا پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ شفا لیتے یہاں سے ہیں، دینے والا وہی ہے۔ تو ایاک نستعین، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، حقیقی مددگار تو ہے۔ یہ سب سرنڈر ہو گیا۔ اب کہا کہ اب مانگو۔ انسان ہے اب نادان، کوتا فکر، ہمیں تو مانگنے کا لائسنس، اگر اجازت رخصت مل جائے تو فوری طور پر مجھے کوٹھی مل جائے، مولا کار مل جائے، مجھے بیگم مل جائے، اور مجھے بچہ مل جائے، اور مجھے فلاں 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 جو ضروریات مادی ہو۔ رب کہتا ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ مانگو، سب سے زیادہ قیمتی وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے انسان کے لیے؟ سیدھا سچا راستہ، وہ اگر مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ کہا کہ راستہ تو اب مانگ لیا ہے، اب راستہ جو ہے مانگ لیا، اب راستے کے راہ بر اور رہنما جو ہے وہ بھی مانگو۔ وہ کون ہے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن کے اوپر تم نے اپنے انعامات نازل کیے۔ یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو نے انعام، ہم تو انعام کس کو سمجھ لیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ممبر بن گیا ہے اللہ کا انعام اس کو مل گیا۔ ایسے ہی نا، کسی کو کرسی مل گئی ہے، کسی کو عہدہ مل گیا، کسی کو کوئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو انعام ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ تو برملا خود بھی کہتے ہیں اور جی سانو حکومت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے، سانو اقتدار، سانو کرسی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ دینے والا۔ نواز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ شہباز شریف کو صوبے کی کرسی کس نے دی ہے؟